نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے بھائیوں، میرے دوستوں، رمضان کا مہینہ ہے۔ آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ قطع العلائق عن المخلوق باتصال خالق، کہ مخلوق سے کٹ کر رب العالمین کے ساتھ جڑ جانا، یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ لزوم المسجد للعبادہ و لذکر اللہ و للدعاء، کہ اپنے آپ کو مسجد میں لا کر روک دینا اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کا ذکر، اللہ کی دعائیں، اللہ کے لیے دعائیں کرنا، یعنی اپنے آپ کو مسجد میں لا کر بند کر دینا، پابند کر دینا اللہ کی عبادت کے لیے، دنیا سے اپنے معاملات کاٹ کر، یکسو ہو کر، دنیا سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں، اب یہ عرصہ جو ہے جس کا میرا اللہ سے تعلق ہوگا، اللہ سے رابطہ ہوگا، تو اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف رمضان کے مہینے میں ضروری نہیں ہے، وہ کسی بھی مہینے میں ہو سکتا ہے۔
اور اعتکاف کے لیے کوئی 10 دن 5 دن 4 دن 1 دن نہیں، جتنا آپ چاہیں آدھا دن بھی کر سکتے ہیں، ایک رات بھی 1 دن بھی، کچھ گھنٹے بھی کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کے لیے روزہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لیس علی المعتکف صوم الا ان یجعلہ علی نفسہ، اس پر روزہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اپنے اوپر وہ لازم کر لیتا ہے تو پھر رکھے کہ میں آج روزہ رکھوں گا اور مسجد میں جا کر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، تو وہ رکھ لے روزہ، لیکن ضروری نہیں، بغیر روزے کے بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اور زمانے جاہلیت میں بھی، اسلام سے پہلے بھی لوگ اعتکاف کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول انی نظرت فی الجاہلیہ ان اعتکف فیہ لیلۃ فی المسجد الحرام قال اوف بنظرک، کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے زمانے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ ایک رات مسجد الحرام میں آ کر میں اعتکاف کروں گا، تو اب کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو، اوف بنظرک، اپنی نظر پوری کرو۔ تو انہوں نے مسجد الحرام میں ایک رات اعتکاف کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا اب رات کو روزہ نہیں ہوتا، تو اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر رمضان کا مہینہ ہو تو پھر روزہ رکھنا لازمی ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا اعتکاف لمن لا صوم لہ، اس کا اعتکاف نہیں جس نے روزہ نہیں رکھا۔ تو یہ رمضان کے فرض روزوں کی بات ہے، لیکن اگر کسی اگلے پچھلے مہینے میں وہ اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اعتکاف کی نیت کی، آپ نے اعتکاف کیا، آپ کے لیے مسجد میں خیمہ لگایا، تو آپ کی بیوی زینب نے بھی لگوایا۔ اگلے دن جب صبح اٹھے، دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں نے مسجد میں اعتکاف لگایا ہوا ہے، وہ خیمے لگائے ہوئے ہیں، اور عورتیں بھی آ گئیں۔ تو آپ کو بڑا غصہ آیا، آپ نے کہا یہ نیک بننا چاہتی ہیں یا نیکی چاہتی ہیں؟ آپ نے اپنا اعتکاف ختم کر لیا، کہا یہ سارے خیمے اٹھاؤ۔ پھر آپ نے اس سال رمضان میں اعتکاف نہیں کیا، پھر شوال کے شروع کے 10 دن میں آپ نے اعتکاف کیا، شوال کے شروع کے 10 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اعتکاف کو کسی ضرورت کے تحت ختم بھی کیا جا سکتا ہے، اعتکاف کو کسی ضرورت کے تحت ختم بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اعتکاف کے لیے کوئی خاص مہینہ، کوئی خاص گھڑی، کوئی خاص ٹائم مقرر نہیں ہے، یہ ایک نفلی عبادت ہے جو بندہ اپنے اوپر لازم کرتا ہے، جو اپنے اوپر لازم کرتا ہے کہ میں اتنے دن، اتنے گھنٹے، اتنی گھڑیاں مسجد میں جا کر دعائیں کرنی ہیں، عبادت کرنی ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اعتکاف ہوتا مسجد میں ہی ہے، باہر نہیں ہوتا ہے، مسجد میں آنا لازمی ہے، آگے چل کر بتاتا ہوں۔ تو اس لیے وہ مسجد میں آ جائے، اللہ کے گھر میں نماز پڑھے، پھر قرآن پڑھے، پھر دعائیں کرے، یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی کر سکتا ہے۔ تو نماز اعتکاف کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان شرطوں میں سے پہلے شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، کافر کے اوپر اعتکاف نہیں ہے، وہ عاقل ہو، پاگل نہ ہو، پاگل کے اوپر بھی کوئی عبادت مقرر نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بالغ ہو، اس کو تمیز ہو، ایسا بچہ جس کو مسجد کی تمیز ہو، آداب کا پتہ ہو، اس میں عقل و شعور ہو، بالغ ہو چکا ہو، تمیز آ چکی ہو، اچھے برے کی پتہ ہو، کہ مسجد میں آ کر گپے مار رہا ہے، ادھر دوڑ لگا رہا ہے، ادھر دوڑ لگا رہا ہے، اس پر اعتکاف نہیں ہے۔ وہ بچہ جو بالغ ہو گیا، اس کو عقل بھی آ گئی ہو، تمیز بھی آ گئی۔ بعض بچے 9-10 سال میں ماشاءاللہ ان کو تمیز عقل آ جاتی ہے، بعض کو 15 سال میں بھی نہیں آتی۔ تو ایسا آدمی جس کو عقل تمیز موجود ہو، اس پر اعتکاف ہے۔ اور اسی طرح وہ عورت جو مثلاً حیض کی وجہ سے، نفاس کی وجہ سے، مواری کی وجہ سے وہ
اس پر بھی اعتکاف فرض نہیں ہے، اس پر بھی اعتکاف فرض نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو جنبی ہے اس پر بھی اعتکاف فرض نہیں، وہ پاک ہو کر آئے، صاف ہو کر آئے، پاک صاف ہو کر آئے، اس طرح سمجھ، اور اس کی نیت کرے، اعتکاف کی نیت کرے، بغیر نیت کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ انما الاعمال بالنیات، تو اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا ہو، مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو، جوان ہو، یعنی اس میں تمیز ہو، اور وہ پاک صاف ہو، عورت بھی بیٹھ سکتی ہے لیکن وہ بھی پاک صاف ہو، اور نیت کرے۔ اور مسجد میں آنا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، قرآن نے صاف تو ٹوک مسئلہ بتایا ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں گھروں میں عورتیں اعتکاف کریں، گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ اعتکاف کہاں پر ہوتا ہے؟ صرف اور صرف مسجد میں، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے۔ نیت کریں مسجد میں اپنے آپ، اور پھر مسجد میں آپ نے لا کر آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ کتنا روکنا ہے اس میں بڑا اختلاف ہے، کسی نے کہا آدھا دن، کسی نے کہا پورا دن، کسی نے کہا 2 گھنٹے 4 گھنٹے، یہ عرف میں ہوگا۔ یعنی آپ آئے، نیت کی، مسجد میں آئے، پھر اپنے آپ کو ایک کونے میں کچھ عرصے کے لیے ٹھہرائیں، ٹھہرنا، وقوف کرنا، یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنا، وہ چاہے جتنے بھی ہو، 2 گھنٹے 4 گھنٹے، اس میں اختلاف ہے، لیکن جتنے بھی ہو وہ ٹھہرا رہے۔ اور اس میں وہ بیٹھ کر جب یہ مسجد میں ٹھہرے تو بیویوں کے پاس نہیں جانا ہے، بیوی کے پاس بوس و کنار، محبت بھری باتیں، ایسا کچھ نہیں کرنا۔ ہاں صرف بات چیت کر سکتے ہیں، یہ لا کے دو، یہ چھوڑ دو، یہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ وَلَا تُبَاشِرُونَ، مباشرت جائز نہیں، کچھ بھی جائز نہیں ہے بیویوں کے ساتھ، ان سے الگ رہنا ہے۔ اور اسی طرح کاروبار کی باتیں نہیں کرنی، کاروبار نہیں کرنا، وہاں کا چلو تم مجھے یہ لا دو، اتنے پیسے لے لو، اس سے لے لیا۔ مسجد میں خرید و فروخت ہو رہا ہے، ٹوپیاں بیچی جا رہی ہیں، عطر بیچا جا رہا ہے، مسواک بیچی جا رہی ہیں، یا فون پہ باہر پیکج لگا ہوا ہے، یہ کاروبار ایسے لے لو، وہ بیٹھا ہوا مسجد میں ہے لیکن کاروبار چلا رہا ہے، نہیں، اس کا کوئی اعتکاف نہیں۔ اس کے لیے شرط ہے کہ دنیا کے معاملات سے کٹ جائے، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف کھانا پینا، باتھ روم کے جا سکتا ہے، اور باہر اس نے کچھ نہیں کرنا، کوئی کاروبار نہیں کرنا، کوئی صلح نہیں کرانی لوگوں کے درمیان، باہر کی دنیا سے کٹ کر الگ ہو کر یہاں بیٹھنا ہے۔ یہ ہے اعتکاف کے لیے بنیادی شرط۔ اور اسی طرح اگر رات کا کرنا ہے جیسے آخر الاشاور، تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ رات کا کرنا ہے اگلے 10 دنوں کا، تو اس کا ہے کہ آپ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں آ جائیں، سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں آ جائیں، اور آ کر مسجد میں بیٹھ جائیں، اعتکاف کریں۔ اگر رات کا کرنا ہے، پورے 10 دن کا کرنا ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو اس لیے اعتکاف کریں، یہ اعتکاف کا طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے موٹا موٹا رکھا ہے۔ اور جب بندہ اعتکاف کرتا ہے تو اس میں نیکیاں کرے بہت زیادہ، سب سے زیادہ کوشش کرے کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کر سکتا ہے خرچ کرے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے۔ میں نے اس موضوع پر جمعہ پڑھا دیا ہے۔ اور کثرت کے ساتھ تلاوت کرے، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے، بیٹھا ہوا گپے نہیں مارے موبائلوں پہ، ادھر ادھر سو رہا ہے، خیالات، کوئی کھیل رہا ہے، کچھ نہیں کرنا۔ کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ، جتنے اذکار کی کتابیں لے کر آئیں، اگر یاد نہیں تو بیٹھ کر ذکر کریں، اور ذکر کریں اور قرآن مجید پڑھیں۔ اور اسی طرح اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ سیکھے، سکھائے۔ اور اگر مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ کر وہ سیکھتا ہے، یہ اور افضل ہے، یہ اور افضل ہے۔ عالم ہے، ان سے بیٹھ کر کوئی دینی باتیں سیکھتا ہے، یہ اور افضل ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، وہ سکھاتا ہے، یہ بہت زیادہ افضل ہے۔ ایک عالم کا بننا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ علماء کا فتویٰ ہے، امام مالک اور بڑے بڑے علماء سے، کہ جو شخص اکیلے بیٹھ کر رات کو تہجد میں اٹھ کر عبادت کرتا ہے، یا مسجد میں آ کر نمازیں ذکر تلاوت کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو مسائل سیکھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے اس لیے کہ لوگوں کو پڑھائے، یہ اس سے بہت زیادہ افضل ہے، یہ زیادہ اس سے افضل ہے، یہ بہت زیادہ۔ چونکہ آپ دیکھیں قرآن کیا کہتے ہیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاننے والا نہ جاننے والا دونوں برابر ہیں؟ ایک دیکھنے والا نہ دیکھنے والا، زندہ اور مردہ دونوں برابر ہیں؟ دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہے۔
اسی طرح جس کو قرآن و سنت کا علم ہے، جس کو نہیں ہے، یہ برابر نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ غور کریں کہ ایک آدمی تراویح پڑھتا ہے اور وہ امام صاحب جو قرآن پڑھ رہے ہیں یا خود پڑھ رہا ہے اس کی سمجھ میں آ رہا ہے، دوسرے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ایسے ہی کھڑا ہوا ہے، ایک عقیدت لے کے قرآن پڑھا جا رہا ہے، میں سن رہا ہوں، کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ان کی مثال اللہ نے اور علماء ایسے دیتے ہیں مردہ اور زندہ کی، کیونکہ مردے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے، کیا کون نہیں، کسی کو کیا پتہ۔ اسی طرح جس کو نہیں پتا اس کو کیا پتا قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کون ڈرا رہا ہے، کیا ہمیں حکم کہاں زور دے رہا ہے، کیا ضروری بات ہے، کیا ہمیں، وہ تو ایسے ہی کھڑا ہے، وہ اور مرا ہوا برابر ہیں۔ تو اس لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، مجھ سے زیادہ ڈرنے والے جو ہیں وہ علماء ہیں۔ کیوں کہ ان کو عربی آتی ہے، وہ پڑھتے ہیں، ان کو سمجھ آتا ہے یہ غلط ہے یار، یہ صحیح ہے، اس سے بچ رہے ہیں، یہ صحیح ہے۔ تو یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے مسجدوں میں آ کر قرآن کو سیکھیں، پڑھیں، اس کے مسائل سیکھیں، تلاوت کی سیکھیں، قرآن کو سیکھیں، یہ آپ کے اوپر فرض ہے، لازمی ہے۔ اس طرح کا فرض نہیں کہ آپ کی نماز نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے احکام ہیں، اس میں بہت فضیلت ہے، اللہ کا ڈر آتا ہے۔ دیکھیے شوق آتا ہے، آپ کے سامنے بہترین سونا ہو، آپ دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، یار یہ مجھے بھی مل جائے۔ سانپ آ جائے آپ اس کو دیکھیں گے ڈریں گے، لیکن اگر وہ صرف خیال و دماغ میں ہو سونا تو نہ شوق پیدا ہوتا ہے نہ ڈر پیدا ہوتا ہے۔ جنت اور جہنم کی جب باتیں آپ کو پتہ ہو تو پھر انسان اسی طرح ڈرتا ہے۔ اس لیے قرآن کو سیکھیں تو صدقات کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اس کو سیکھیں، سکھائیں اور اللہ کا ذکر کریں، اور اسی طرح بہت زیادہ دعائیں کریں۔ دعائیں تو آپ کو پتہ ہے مخ العبادہ، عبادت کی جان ہے، دعائیں کرنے، پوری طرح زور سے دعائیں کریں، دل لگا کر، اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھ سے قبول کرے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہوں اور اسی لیے بیٹھا ہوں دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ سے حسن ظن رکھتے ہوئے، یہ خیال کرتے ہوئے اللہ سے برا گمان نہ رکھیں، اللہ کہاں میری سنتا ہے، چلو کر لیتا ہوں، کون قبول کرتا ہے، نہیں، آپ یقین رکھیں۔ اللہ کہتا ہے میں بندے کے اس کے گمان کے مطابق دیتا ہوں۔ اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ مجھے حسن ظن دے۔ حسن ظن میں نے اس موضوع پر جمعہ پڑھایا ہے، وقت نہیں ہے، کہ اللہ سے اچھا گمان کر کے کہ اللہ مجھے ضرور دے گا، تو اللہ ضرور دیتا ہے، اللہ ضرور دیتا ہے۔ تو حسن ظن رکھیں اور دعائیں کریں۔ طبعاً دعائیں اس آدمی کی قبول نہیں ہوتی ہیں جو مشرک ہے، جو منافق ہے، جو بدعتی ہے۔ ویسے تو کسی بھی قبول ہو سکتی ہے، لیکن عام اصول یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے جو حرام کھاتا ہے، جو حرام کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حرام کھانے والے کی دعائیں قبول نہیں کرتا، نہ عبادت قبول کرتا ہے۔ حرام لوگ کہتے ہیں ہم نے کیا حرام کھایا؟ آپ ان سے پوچھیں آپ کے باپ کا وراثت تقسیم ہوئی تو آپ نے بہنوں کو حصہ دیا؟ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو نہیں دیا، ہم نے نہیں دیا۔ تو پھر حرام ہی تو کھا رہے ہو، حرام ہی تو کھا رہے ہو، یہ کیا ہے؟ آپ کے مال کی کیا ہے؟ زکوٰۃ بنتی ہے، آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، جب زکوٰۃ نہیں دی تو حرام ہی تو کھا رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو زکوٰۃ ہے اس کا کچھ حصہ لے کر اپنے نوکروں چاکروں کو، خدمت گاروں کو دے دیتے ہیں، پھر ان پر احسان کرتے ہیں، ان سے ڈبل کام کراتی ہیں، ڈبل کام۔ یہ بھی چونکہ میں تم سے پیسے دیے ہیں، یہ نہیں بتاتے زکوٰۃ دی، وہ زکوٰۃ ان کو دے دیتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں یہ بھی کرو وہ بھی کرو۔ نہیں بھائی، یہ دھوکے نہیں دو اللہ را کو۔ بہت سارے لوگ نکاح کرتے ہیں، طاقت ہے مہر دینے کی، بیوی کو نہیں دیتے یا ایسے ہی مر جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ سب حرام ہے، یہ حرام کر کے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کہیں کام کرنے جاتے ہیں تو کام کیا ہے، ابھی آدھا گھنٹہ باقی، میں نماز پڑھنے جاؤں، آج رمضان ہے، گئے وہاں سے چھٹی 2 بجے ہوتی ہے، وہیں سے گھر آ گئی۔ وہ جو کام کا وقت ہے، آپ نے وہاں سے ڈنڈی ماری تو وہ حرام کی تنخواہ لی تو حرام ہی تو کھا رہے ہیں۔ آپ نے وعدہ کیا کہ یہ کام میں مہینے میں اتنے دنوں میں کر لوں گا، وعدہ پورا نہیں کیا، اس سے جھوٹ بولا، وہ بھی تو حرام ہے۔ غور کریں، بہت حرام کھاتے ہیں ہم لوگ، ہم غلط بیانیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، قسمیں کھا کر سودا بیچتے ہیں، اپنی چیز کا عیب چھپاتے ہیں، وہ نہیں بیان کرتے۔ اس لیے حرام کو اپنے آپ کو پاک صاف کرو۔ دعائیں تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ غفور۔ لوگوں کے مال کھا کر، بہن بھائیوں رشتہ داروں کے لوگوں کے مال کر کر کہ مسجد میں سید اگر اللہ مجھے جنت الفردوس دے، ایسے جنت نہیں ملتی۔ لوگوں کے مال پتہ ہوا ہے، اس کا مال دبایا ہوا ہے، اس کا قرض دبایا ہوا ہے، اس کا پیسہ کھایا ہوا ہے، نہیں ایسے نہیں ملتی۔
پہلے اپنے معاملات صاف کریں، پاک صاف کریں. تو اسی طرح میرے دوستو، اسی طرح جب اعتکاف میں بیٹھیں، ان ساری من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنی، اور وہ بات جو بے فائدہ ہے اس کو چھوڑ دیں. فالتو باتیں، گفتگو، ادھر ادھر کی باتیں، قصے، کہانیاں، تماشے، ٹائم پاس ہو رہا ہے موبائل سے لگے ہوئے، نہیں، ایسا نہیں ہے. بالکل پاک صاف ہو کر، یکسو ہو کر اعتکاف بیٹھیں. اور یہ اعتکاف امام زہری کہتے ہیں، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا مسلمانوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کہ جب سے وہ مدینہ آئے کبھی بھی اپنی زندگی میں انہوں نے اعتکاف نہیں چھوڑا. اور آج مسلمانوں کو پرواہ نہیں ہے تو اعتکاف کریں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت ہے، اس کے بہت فائدے ہیں، بہت ثواب ہے، بہت اجر ہے. اس کو اپنائیں، اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، لیکن اصول اور شرائط کے ساتھ. اور اس میں ایک بڑی چیز وہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس نے اعتکاف کیا اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اجر طلب کرتے ہوئے، اللہ نے اس کی پہلی زندگی کے گناہ معاف کر دیے. یہ کتنی بڑی بات ہے. چند دن ہیں، آپ اعتکاف کر لیں، پہلے گناہ معاف ہو جائیں. اس سے بخاری مسلم کی روایت ہے. تو آپ اس میں ذرا غور کریں نا، سوچیں. گناہ معاف نہیں کرانے، چند دن کی زندگی ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ ہم نے جنت میں جانا ہے. ادھر تو بڑی ہمیشگی ہے، اس لیے ابھی سے تیاری کر لیں، اعتکاف کر لیں، پہلی زندگی کے گناہ معاف کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ مہینہ آیا ہے، اس میں ایک لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. من حرم فقد حرم الخیر کلہ. جو اس سے محروم ہوا وہی حقیقت میں محروم ہے. وہی حقیقت میں کیا ہے؟ وہی محروم ہے. قد حرم خیرہ الا وہو محروم. یہ محروم ہے. محروم سمجھتے ہیں کہ اس کو ثواب نہیں ملا. اور وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہے کہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، دوسرے پہ، تیسرے پہ آمین کہا، جبریل نے بھی آمین کہا. ان میں سے ایک بات کیا تھی کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں خوب محنت کر کے اپنے گناہوں کو نہیں بخشوایا، وہ اس کے لیے ہلاکت ہو، اس کے لیے تباہی ہے. کیسا آدمی ہے؟ رمضان کا مہینہ ملا ہے اور عبادت نہیں کی، عبادت سے ٹائم پاس کر کے چلا گیا اور اس سے محروم رہ گیا. تو اس لیے اس سے محروم نہ ہوں. اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کو یہ لیلۃ القدر نہ ملی، حقیقی طور پر یہی محروم انسان ہے، یہی بدنصیب انسان ہے. سمجھ آئی؟ تو وہ شخص خصوصاً رمضان کا ثواب نہ ملا، لیلۃ القدر کا ثواب نہ ملا، آخری 10 راتیں تو ہیں، اس میں کیوں نہیں کرتے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کون سی قیامت آ رہی ہے؟ چھوڑیں کاروبار، سارا سال کرتے رہتے ہیں. اللہ کے سامنے ذرا پیش ہوئے، راتوں کو اٹھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان. بخاری مسلم کی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کو ڈھونڈو، تلاش کرو. کب ڈھونڈو؟ رمضان کی آخری 10 دنوں میں. رمضان کے آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. التمسوها، ڈھونڈو، تلاش کرو رمضان کی آخری 10 راتوں میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف بیٹھے پورے رمضان. جب پہلا عشرہ ختم ہوا فجاء جبریل علیہ السلام آئے اور کہا ان الذی تطلب ہوا امامک، جسے تم ڈھونڈ رہے ہو، آپ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ آگے ہے، اور اعتکاف کرو. آپ نے پھر 10 دن کا اور کیا. جب 10 دن، یہ 20 دن ہو گئے، جبریل امین پھر جائے کہ ان الذی تطلبہ ہوا امامک، جسے آپ ڈھونڈ رہے لیلۃ القدر، وہ اور آگے ہے، آگے ڈھونڈو اور آگے جاؤ، تلاش کرو. یعنی آخری عشرے میں ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں کیا. پھر فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر کو دکھایا گیا، انی اریت لیلۃ القدر، اور پھر مجھے اس کو بلا دیا گیا. پھر مجھے لیلۃ القدر کو دکھایا گیا، پھر مجھے بلا دیا گیا. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ مجھے لیلۃ القدر کو دکھایا، میں باہر نکلا تاکہ آپ کو خوشخبری دوں لیلۃ القدر فلاں دن ہے. لیکن کیا ہوا، 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے.
آپس میں بحث تماشے کے جھگڑا کر رہے تھے. میں ان کے صلح کرانے کے چکر میں لگ گیا کہ یہ تم نہیں کرو تمہارا ٹھیک، تو وہ میرے ذہن سے نکل گئی، اللہ نے بلا دی. تو اب کیا کروں؟ اس کو اب ڈھونڈو. فَإِنَّهَا فِي أَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِطْرِ فِي الْوِطْرِ، کہ جو آخر میں کی وطر راتے ہیں، طاق راتے ہیں، رمضان کا مہینہ آخری اشرے کی طاق راتے ہیں، اس میں ڈھونڈو. فی الوطر، اس میں ڈھونڈو تمہیں مل جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، بتانے کے لیے آ رہے ہیں. دو صحابہ کا کہیں جھگڑا ہو گیا کسی مسئلے پر صلح کے چکر میں، چونکہ یہ ایسا گناہ ہے لڑائی جھگڑا کہ بڑی بڑی لیلۃ القدر پیچھے چلی جاتی ہے. تو وہ آپ کو بلا دیا گیا. پھر فرمایا اب تم آخری 10 راتوں کی طاق راتیں جو ہیں اس میں ڈھونڈو. آخری طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈو. یہ حدیثیں ہیں ساری، میرا کوئی قول نہیں ہے. اور آخری 10 راتوں میں، طاق راتوں میں کس دن ہے؟ 21 کی بھی روایت ملتی ہے، 23 کی بھی ملتی ہے، 25 کی بھی ملتی ہے، اور 27 کی بھی ملتی ہے، 29 کی بھی ملتی ہے. اور صحابہ کے اقوال ملتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لیلۃ القدر کو پاتے تھے، اس کی ساری نشانیاں ہمیں مل جاتی تھی، لیکن ہم اس کے احترام میں چپ رہتے تھے، ہم نے بتایا نہیں. جب وہ ساری حدیثیں ڈھونڈتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر جو آپ کو بلا دی گئی، یہ خیر ہم کو پتہ نہیں چلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کسی ایک رات میں نہیں ہے، کبھی 21 میں ہے، کسی سال 23 میں ہے، کسی میں 25، کبھی 27، کبھی 29. یہ جیسے رمضان کا چاند کبھی 29 کا، کبھی 30 کا. اسی طرح لیلۃ القدر کبھی کس دن، کبھی کس دن، کبھی کس دن اس دن ہوتی ہے. اس لیے چونکہ ایک دن نہیں تھی، ہم سے بلا دی گئی، ہم اسی میں لگے رہتے ہیں کہ اس دن صحابی نے دیکھا، اس دن فلاں نے دیکھا، اس دن ہوتی ہی نہیں. اس لیے وہ پیچھے کر دی گئی کہ آخری طاق راتوں میں ڈھونڈو، کبھی بھی ہو سکتی ہے. وہ کبھی 21 میں ہو سکتی ہے، 23 میں، 25 میں، 27، 29، کبھی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے تم ان ساری راتوں میں پوری جان لگا دو، ان 5 راتوں میں پوری جان لگاؤ، محنت کرو. زیادہ عبادت ہی کرو گے نا، زیادہ دعائیں کرو گے، یہ آپ کو فائدے کے لیے ہی ہے. اس لیے ہم آخر رمضان کا مہینہ یہ بڑی قسمت سے ملتا ہے، قسمت والوں کو ملتا ہے. آپ کو ملا ہے، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. اب آخری اشرہ آ رہا ہے، آخری اشرے میں کیا کریں؟ اپنی کاموں کی سیٹنگ کر لیں کہ یہ پہلے کر لیں، یہ رمضان کے بعد کروں گا، اس کو چھوڑو، اس کو آگے پیچھے کر لیں. ٹھیک ہے، اعتکاف بیٹھیں، آخری 10 دنوں کا بیٹھیں. 10 دنوں کا نہیں بیٹھ سکتے تو 7 دنوں کا، 5 دنوں کا، جتنا بیٹھ سکتے ہیں بیٹھیں. اعتکاف بیٹھیں. اعتکاف میں نخرے نہیں اٹھائے، اس مسجد میں اے سی نہیں ہے، اس مسجد میں یہ نہیں ہے، اس میں وہ نہیں ہے، یہاں میرا دوست بیٹھتا ہے وہاں جاؤں گا، یہ بیٹھتا ہے. فالتو کی باتیں. ایسی جگہ جائیں جہاں کوئی آپ کو جانتا نہ ہو، جہاں آپ کو تکلیف ہو وہاں بیٹھیں، جہاں آپ جیب سے پیسے دے کے بیٹھیں. کیوں؟ اس لیے جتنی تکلیف اٹھائیں گے، جتنا آپ خرچ کریں گے، اتنا زیادہ آپ کو نیکیاں ملے گی، اتنا زیادہ آپ کو نیکیاں ملے گی، ثواب ملے گا. آپ یہ یاد رکھیں، انسان کام کرتا ہے بڑی محنت. پچھلے سال رمضان میں جو آپ نے محنت اٹھائی روزے رکھ کر، تکلیف ابھی یاد ہے؟ نہیں، وہ تکلیف بھول جاتی ہے، ثواب باقی رہتا ہے. وہ ثواب باقی رہتا ہے. جتنی تکلیف اٹھائیں گے، پیسے خرچ کریں گے، وہ کیا ہے، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، بھوک کی، پیاس کی، یا اور کسی کوئی بھی تکلیف، لیکن ثواب باقی رہ جائے گا. آرام لذت لیتا ہے انسان، کوئی برا کام کرتا ہے، کوئی بھی برا کام، وہ لذت ختم ہو جاتی ہے، لیکن گناہ باقی رہتا ہے، گناہ باقی رہتا ہے. اس لیے تکلیفیں وقتی ہیں، یہ لذتیں وقتی ہیں. وقتی طور پر تھوڑی مشقت اور پسینہ آ جائے کوئی بات نہیں، کوئی ڈانٹ دیتا ہے کوئی بات نہیں، کوئی اور پریشانی، صبر کریں. اس صبر کا بھی تو ثواب ملے گا آپ کو، اس تکلیف اٹھانے کا بھی تو ثواب ملے گا. یہ نخرے جنت میں جا کے اٹھائے، وہاں اللہ اٹھائے گا. اگر جنت الفردوس مل گئی تو پھر جتنے مرضی نخرے کر لینا. اس دنیا میں صبر کرو، اللہ کی اطاعت میں. لوگ جہاد کرتے تھے، اپنی گردنیں کاٹے. آپ اعتکاف کے لیے آئے، ہزار نخرے نہیں. آپ سوچیں میں اعتکاف کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جو یکسو ہو کر، الگ ہو کر، دنیا سے کٹ کر ایک رب کے سامنے ذرا آنسو بہا لوں، سجدے کر لوں، تسلی سے دعائیں کر لوں، رب سے ذرا اچھی طرح سے باتیں ہو جائیں، قرآن زیادہ پڑھ لوں. اس مسجد کا انتخاب کریں، تکلیفوں کو چھوڑیں. اور اسی طرح میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایک بات اور بھی سمجھ لیں. بعض لوگوں کے
لیلۃ القدر کی طاق راتیں آخر سے بناتے ہیں. یہ علماء کا ایک بڑا قول موجود ہے، ایک بڑا قول موجود ہے. ہم تو بولتے ہیں نا 21 27 ایسے بناتے ہیں، وہ 30 سے پیچھے کرتے ہیں. یعنی 29 کا روزہ رکھا تو رات کو کیا ہے طاق رات، 28 کا روزہ نہیں 27 کا روزہ رکھا تو رات کو طاق رات. تو اگر ادھر سے آئے تو یہ الٹا ہے. جیسے ادھر ہے نا کہ 20 کا روزہ رکھا تو رات کو طاق رات، 23 کا روزہ رکھا تو رات کو نہیں 22 کا روزہ رکھا تو رات کو، تو 24 کا رات کو طاق. وہاں الٹا ہے. وہاں کیا ہے، آپ 29 کا روزہ رکھیں، 27 کا اور 25 کا، 23 کا، 21 کا، تو رات کو طاق رات. تو بعض علماء کہتے ہیں، ان کے پاس بھی ادلہ اتنا ٹائم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں طاق رات ادھر سے شروع ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں، اس لیے میں آپ کو کہوں گا پورے جاگیں، پوری 10 راتیں جاگ لیں. اور یہ 10 راتیں جاگیں گے تو ملے گا کیا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ ایک رات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تتنزل فیہ الملائکہ والروح. فرشتے اترتے ہیں، جبریل اترتے ہیں، اس میں بڑی خیرات. آپ سوچیں کہ 1000 مہینے تقریباً 84 سال بنتے ہیں. 84 سال جو روزہ مسلسل عبادت کرتا رہے. ہم کہاں مسلسل عبادت کرتے ہیں؟ روزانہ 1-2 گھنٹے بھی نہیں کرتے. مسلسل کریں پھر وہ ایک رات اس سے افضل ہے، ایک رات اس سے افضل ہے. تو آپ کو کتنا عبادت کا ثواب ملے گا، کتنی عبادت کا ثواب ملے گا. کتنے؟ 10 راتیں جاگ لیں، 10 رات. اعتکاف نہیں بھی کرتے کوئی بات نہیں، دن کو کام کر کے رات کو مسجد میں آ جائیں، دن کو سو جائیں، فجر پڑھ کے سو جائیں، زور کو اٹھ جائیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، اٹھ جائیں. لیکن راتیں جاگیں. مسجد میں آ جائیں تو اور اچھی، لیکن مسجد میں پھڈے ہوتے ہیں، بہت لڑیں. اللہ سے ڈریں. یہ جو پھڈے ہوتے ہیں اس سے سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے. اللہ سے ڈرتے ہوئے عاجز بن کر مسجد میں آئیں. میں آپ کو مسائل سکھا رہا ہوں. اعتکاف یہ ہم سے چھوٹ نہ جائے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں. تو مسجد میں آئیں. طاق راتوں کا میں نے بتا دیا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی یہ اختلاف ہے. ہم ادھر کے چکر میں لگ رہے ہیں، وہ ادھر آج سے نکل جائے. اس لیے بہتر کیا ہے، پوری 10 راتیں جاگ لیں تسلی سے. پھر پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ موقع ملے نہ ملے، دوبارہ موقع ملے نہ ملے. اور نیت کر کے آج سے کام 2-4 دن رہ گئے، سیٹنگ بنا لیں کہ میں نے جاگنا ہے، جاگنے اور اللہ سے دعائیں کرنی ہے. رات کو اگر مسجد میں آنے کا موقع نہیں ملتا، رات کو پچھلی پر اٹھ جائیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، دعائیں کریں، بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ ہی کرتے رہیں. کچھ نہیں آتا یہی پڑھتے رہیں، جاگیں. اللہ سے ذرا کنیکشن ہو. یہ نہیں بیٹھ کے موبائل پہ وہ دیکھ رہا ہے، یہ نہیں بیٹھ کے ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ بیٹھ کے باتیں، وہ ڈبل گرا ہو رہا ہے. وہ ظالم کم از کم اس اشرے میں تو رک جا، گناہوں سے آگے پیچھے نہیں رکتا، اب تو رک جا. یہ ڈبل گناہ ہے. اس لیے کیا کرنا ہے آپ نے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول سے، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے اور مجھے محسوس ہو تو میں کیا بولوں، کیا مانگوں؟ کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ تیرا نام عفو ہے، تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. ہمارے گناہ بہت ہوتے ہیں، نماز پڑھ کر بھی غلطیاں ہوتی ہیں. نماز اس طرح سے نہیں پڑھتے جیسے پڑھنے کا حق ہوتا ہے. تقریریں کر کے، تلاوت کر کے بھی بہت غلطیاں ہوتی ہیں. تو اس لیے اللہ سے معافی بہت مانگیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، جہنم سے بچا لے. تو یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھیں. اور ایک اور بات آپ کو بتا رہا ہوں، شاید میں نے پہلے بتائی یا نہیں بتائی مجھے یاد نہیں ہے. وہ بات یہ ہے، ذرا غور سے سنیں سارے، بعد میں آ کر پوچھ بھی سکتے ہیں، تحقیق بھی کر سکتے ہیں. 5 حدیثیں ہیں اس موضوع پر کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر اٹھ کر 4 رکعت نماز پڑھ لی، ایک سلام کے ساتھ، ڈبل سلام نہیں، ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت پڑھی، تو گویا کہ اللہ رب العزت اس کو لیلۃ القدر کا ثواب عطا کر دے گا، اس کو لیلۃ القدر کا ثواب عطا کر. اور 10 کیا ہے آثار، صحابہ کے آثار ہیں، یعنی موقوف حدیث، جس میں صحابی نے یہ نہیں کہا کالا کالا رسول اللہ، لیکن وہ صحابہ یہ کام کرتے تھے. کیا کرتے تھے صحابہ؟ حدیثیں ضعیف ہیں، حدیثیں ساری کی ساری ضعیف ہیں، لیکن جو صحابہ کے موقوف ہیں وہ 5 کیا ہیں حدیثیں جو ہیں وہ صحیح ہیں. یعنی موقوف 5 حدیثیں، صحابہ کے اقوال 5 صحیح ہیں. تو یہ بات اجتہاد سے نہیں ہو سکتی، یہ بات اجتہاد سے، اس کا حکم الرفع ہے. جیسے کوئی اللہ کے بارے میں بتاتا ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا یہ ہے، اللہ کا، یہ بات اجتہاد سے نہیں ہو سکتی.
جیسے جنت کے بارے میں بتایا جنت یہ ہے جہنم یہ ہے، تو یہ اجتہاد سے نہیں ہو سکتی. جو باتیں یہ کام کرو گے اس کا اتنا ثواب ہے، یہ اجتہاد سے نہیں ہو سکتا. کئی صحابہ جب کریں، 10 صحابہ سے مروی ہے، 5 کی سندیں ضعیف ہے، 5 کی صحیح ہے، اور جو مرفوع حدیثیں یعنی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کی طرف منسوب ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا، وہ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن پھر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے بہت سارے اہل علم نے اس پر عمل کیا ہے. کیا کہ عشاء کے بعد 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں ایک سلام کے ساتھ، اس امید سے کہ اللہ رب العزت ہم کو لیلۃ القدر کا ثواب عطا کر دے. تو آپ یہ کر لیا کریں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ گارنٹی 100/100، لیکن امکانات موجود ہیں. چونکہ صحابہ کے 5 حدیثیں، 5 موقوف حدیثیں ثابت ہیں، 5 موقوف حدیثیں ثابت ہیں. تو یہ حکم الرفع گویا کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، کیونکہ صحابی اپنے اجتہاد سے نہیں کہہ سکتا. تو نہیں بھی ہوا 4 رکعت کا ثواب تو مل ہی جانا ہے، اور آپ نے نیت یہ کی ہوگی اللہ کو زیادہ ہی اجر دے دے گا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ حدیث پر عمل کر رہے ہیں، آپ اس پر عمل کر رہے ہیں، حدیث پر. بہت سارے اہل علم کا اس پر موقف موجود ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے علم. تو اس لیے کیا کریں، نمازیں تو ویسے ہی نمازیں پڑھنی ہیں، نفلی نماز جتنی زیادہ پڑھیں. کون سا بل آتا ہے آپ کو؟ 6 7 8 منٹ میں آپ 4 رکعت پڑھ لیں گے. 6 7 8 منٹ میں ساری رات کے بدلے میں آپ کو اس کا ثواب مل جائے تو برا کیا ہے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو بہرحال اب آخری عشرہ آیا ہوا ہے، اور اس آخری عشرے میں آپ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر تیار ہو جائیں، دوائی شائی ڈاکٹر سے لے لیں، اور راتوں کو جاگیں، چاہے مسجد میں آ کر چاہے اپنے گھروں میں. ایک کونا خاص کر لیں کہ یہ 10 دن میں نے اپنے رب کے ساتھ رہنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، عبادت کرنی ہے. جب میں نے پہلے کہہ دیا نا کہ دعائیں ان لوگوں کی قبول نہیں ہوتی جو لوگوں کا پیسہ ہڑپ گا، وہ اعتکاف بیٹھیں یا روزے رکھیں یا تہجد، جو کچھ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلے لوگوں کے مال واپس کرو. یہ فراڈ نہیں چلتا اللہ کے ہاں، دھوکہ نہیں چلتا کہ ہم لوگوں کا کروڑوں کا مال ذبح کیا ہوا حج کر کے آئے، حاجی صاحب جا رہے ہیں. یہ حاجی صاحب نہیں ہے، یہ لوگوں کا جو حرام کھا رہے ہیں، ان کا کوئی اور نام ڈھونڈنا چاہیے. یہ سب جو اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کتنے روزے دار ہیں، وہ روزہ رکھنے صرف بھوک پیاس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملتا. کتنے قیام اللیل کرنے والے تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں. وہ جب عبادت کا کوئی فائدہ ہی نہیں تو کیوں کریں؟ پہلے توبہ کریں، یہ حرام چھوڑیں. جن کا پیسہ لیا نیت تو کر لیں، آج کے بعد میں تھوڑا تھوڑا کر کے واپس کروں گا. ارادہ کر لیں توبہ، اللہ آج کے بعد حرام نہیں کھاؤں گا، جن کا لیا ہوا ہے ان کو واپس کروں گا. تو اس لیے جب انسان کی عبادت قبول ہوتی ہے نا، تو سب سے پہلے یہاں تبدیلی آتی ہے دل میں ایک سکون آتا ہے، ایک خوشی ہوتی ہے، پھر نیکیاں کرنے کا دل چاہتا ہے. جو نماز پڑھ کے تہجد پڑھ کے اٹھ کے یہ ڈرامے میں